From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، خبریں وہی کوئی اچھی خبر تو ہوتی نہیں ہے، اور مکس خبریں ہیں، ان کا میں ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ یہ خبر بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ پنجاب میں پاک پتن میں 25 بچے، غالباً 25 یا 26 بچے جو ہیں وہ ہاسپٹل میں موت کی آغوش میں چلے گئے کیونکہ پراپر دوا موجود نہیں تھی، انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہوئے۔ جب یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا پر آئی تو پھر لوگوں نے اس پہ بات چیت شروع کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ بے خبر تھیں، تو ان کو سنا ہے کہ ان کے باس یعنی ان کے ہمارے سب آرمی چیف نے ان کو فون کر کے کہا کہ تم وہاں کیوں نہیں گئی، وہاں جانا چاہیے تھا۔ تو پھر وہ وہاں پہ پہنچی، وہاں جب پہنچی تو کیا ہوا، وہی لوگوں کی بے بسی، ان کا احتجاج، ان کا گھیراؤ، اس سے نکل کے بھاگ آئیں، اور آ کے اپنے حق میں ایسی اچھی تصاویر اور بیانات لکھوا دیے کہ سارے مسائل سن لیے، ایکشن لے لیا فلاں کے خلاف۔ سب جھوٹی باتیں، مکر فریب چلے جا رہا ہے ملک۔ کسی معاشرے میں اگر کسی ہاسپٹل میں یہ کام، اتنی بھی دوا نہ ہو کہ بچوں کی جان بچ سکے، تو لوگ کتنے بڑے پیمانے پہ آواز اٹھائیں۔ نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی مذہبی جماعت نے کوئی اتنی بڑی آواز اٹھائی، سول سوسائٹی بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتی۔ بس جو کچھ یہ آواز آج کل اٹھ رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اٹھ رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے بے حس لوگ پاکستان چلا رہے ہیں۔ ان کے باپ کے دور میں لاہور جیسے شہر میں ایک نوزائیدہ بچہ جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا، اس کو اتنے بڑے بڑے چوہے تھے اس ہاسپٹل میں، انہوں نے کھا لیا تھا۔ یہ خبر تھی۔ ان کے باپ جلوس نکال کے وہ جب لا رہے تھے اپنے لیے، تو ایک ٹینیجر بچہ اس کی گاڑی میں آ گیا تھا، لوگوں نے کہا اس کے گھر چلو، یہ مر گیا بچہ، وہ نہیں گیا ان کا باپ۔ یہ معاشرہ ہے۔ پتہ نہیں کوئی خدا کا عذاب ان کو جگائے گا یا ایسے ہی چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ ابھی تک تو ایسے ہی چلتا جا رہا ہے انٹل کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اچھا، اب آئیے دوسری خبر کی طرف، جس کو میں نے دیکھا اور وہ سوچنے کے لائق ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھارت کے ڈپٹی آرمی کے جو چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران پاکستان ہماری ساری جو تنصیبات ہیں ان کو لائیو دیکھ رہا تھا، اور ہر چیز جو ہے اس کے ٹارگٹ پہ تھی۔ اگر پاکستان جنگ نہ روکتا تو وہ دلی سے لے کے دور دراز شہروں تک سب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیتا اور بسم کر سکتا تھا۔ اب ہمیں بہت مضبوط ڈیفینس کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا۔ اب وہ مزید اسلحہ خریدیں گے۔ یار پاکستان سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے تم؟ یہ جو تمہارے دماغ میں خناس ہے کہ ہماری ڈومینیشن مانی جائے، اس کو ویسے منوا لو یار ٹیبل پہ آ کے۔ یہ جنگ اور بم اور میزائل اس کے تھرو کیوں؟ یہ خناس پاکستان کو نہیں ہے، بھارت کو ہے۔ اپنی وہ منوائیں گے، پاور منوائیں گے۔ یار آپ کیا پاور منوائیں گے؟ پاکستان آپ سے زیادہ چھوٹا ہے لیکن آپ سے دوگنا تیز ہے۔ کتنی مرتبہ وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ پچھلی مرتبہ وہ جب وہ حسن صدیقی اور وہ نعمان علی خان گئے تھے تو ان بچوں کو روکا گیا کہ یہاں آرمی چیف بیٹھا ہوا انڈیا کا، اس پہ بم مت مارنا، اور اس کو بتا دیا تھا کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یار آپ اس ملک سے کیوں روز پنگے لیتے ہیں؟ اپنا بجٹ بھی وہاں لگا رہے ہیں، بھوک افلاس زدہ ملک ہیں دونوں، کچھ تو خیال کرو۔ اچھا صاحب، تیسری خبر ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا اور اس کو جا کے ڈھونڈیے گا کہ نارتھ وزیرستان میں بھارت جو ہے باز نہیں آتا، افغانستان کے ذریعے اپنے دہشت گردوں کو وہاں پہنچا رہا ہے۔ پاک افواج کو خبر ہو گئی،
پھر انہوں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے۔ اب بھارت کی بڑی توجہ جو ہے وہ کے پی اور بلوچستان کے ادھر جو ہے وہ لا کے لوگوں کے ذریعے ہنگامہ آرائی کرانی ہے، کیونکہ یہ ایریا جو ہے بڑا خاص ایریا بن گیا ہے پاکستان کے لیے۔ یہاں پہ جو منرلز ہیں ان کی تعداد یوکرین میں پائے جانے والے وہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں ان سے زیادہ ہے اور اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ چائنا تو پوری دنیا میں ڈومینیٹ کرتا ہے منرلز پر، ٹھیک ہے نا۔ اب امریکہ کو بھی ضرورت ہے، امریکہ ڈیفینیٹلی چاہتا ہے اور امریکہ کو چاہنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اس فیلڈ میں، آگے وہ ہماری ٹیکنالوجی ہے یار، سب چیزیں اس سے چل رہی ہیں، چاہے آپ کا سیل فون ہو یا جہاز ہو یا میزائل، ہر جگہ ان کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی جو ڈیل یہ دکھا کے سبز باغ آئے عاصم منیر صاحب، اس پہ امریکن حلقوں میں یہ سوچو بچار ہے کہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن امریکہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں مقامی آبادی جو ہے وہ اس کے خلاف ہو۔ امریکہ اس میں عمران خان کی اپروول چاہتا ہے، وہاں کے لوگوں کی اپروول چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم بزنس طریقے سے یہ منرلز حاصل کریں، دونوں طرف ون ون ہو۔ اب جو مسئلہ آگے کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ون ون نہیں ہوگا اگر ہم آرمی کے تھرو جاتے ہیں، تو یہ ون ون نہیں ہوگا اور پھر فساد ہوگا اور پھر امریکہ کی بدنامی ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے یہ صورتحال دونوں طرف قابل غور ہے۔ اب عمران خان صاحب کو نکالا جائے تو ان کی مشکل ہے، نہ نکالتے ہیں تو مشکل ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس پہ غور و فکر کیجئے، دعا کیجئے کہ کوئی ایسا حل ہو کہ عمران خان، میں تو اکثر یہ کہتا آیا ہوں کہ دیکھو پاکستان کی بہتری کے لیے تھوڑی سی اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ عمران خان، عاصم منیر مل کر کام کریں پاکستان کی بہتری کے لیے۔ یہ خناس جو لوگ دماغ میں آگے بٹھا دیتے ہیں نا، نہیں آپ عمران خان کو فارغ کر دیں گے، وہ فارغ ہو گیا، لوگ بھول گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کروڑوں دلوں میں آج بھی بستا ہے اور کل بھی بسا رہے گا۔ اس کے بغیر ایکویشن بیلنس نہیں ہوگی۔ اب کس کو پتا تھا کہ یہ کے پی کے منرلز ہیں وہ اتنے ہائی فائی مارکیٹ میں چلے جائیں گے اور اتنی ضرورت ہو جائے گی؟ آپ کو پتا تھا؟ اچھا، اس کی لیڈرشپ سے آج پورا پاکستان بینیفٹ کر سکتا ہے، تو برائے مہربانی اس کو قبول کرو اور کوئی ایسی ایکویشن بناؤ۔ اگر تم جینیس ہو، اگر تم لیڈر ہو تو تمہیں راستہ ملے گا۔ اگر تم لیڈر نہیں ہو، ایسے ہی بس نشے میں مست ایک جرنیل ہو کہ ہاں بھائی ہاں ہو گیا، تو پھر تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ راستہ اسے ملتا ہے جو دیانتداری کے ساتھ راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے اس وقت کی جو ایک بہت اہم خبر ہے جس پہ ہم کو سب کو غور و فکر کرنا چاہیے، کہ پاکستان کے لیے دو مسئلے ہمیشہ سے ویری کلوز ٹو اور ہارٹ رہے ہیں، ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا۔ ٹھیک، اچھا، فلسطین کے مسئلے کے لیے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ہمارے صدر صاحب جو ہے، وہ بڑی جلد بازی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ودن 14 days یہ ابراہم ایکارڈ جو ہے اس پہ دستخط ہو جائیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ جلدی کا کام شیطان کا۔ یہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ جلدی کرنے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، لہٰذا کوئی بھی کام کرو تو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ سوچ بچار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اس وقت بہت ہی ہائی سپیڈ میں جا رہے ہیں کہ بس ودن یار برسوں کا 77 سال پرانا مسئلہ آپ بس 14 days میں اس کو مکانا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ بجائے مسئلہ حل کرنے کے مزید مسائل پیدا کرنے کا باعث بنے۔ پہلی بات۔ میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، جب تک انصاف کرانے والی بڑی قوتیں انصاف سے کام نہیں لیں گی، انصاف معاہدہ کرانے والی بڑی قوتیں جب تک انصاف سے کام نہیں لیں گی، معاہدے کا اس کا کوئی دیر پہ حل نہیں ملے گا، کوئی یہ معاہدہ نہیں ہوگا، یہ ایک پوز ہوگا، یہ خاموشی جو ہے وہ ایک وقتی خاموشی ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ اسرائیل کو تو ہر طرف سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور فلسطینیوں کو بس ذرا ہلکا سا وہ کر دیں، نہیں۔ اگر آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو برائے مہربانی
اس کو دونوں طرف کے لیے ون ون بنائیے. بھائی جینیس آدمی تو وہی ہوتا ہے نا یار جو ون ون ڈیل کرائے. آپ تو ڈیل ماسٹر ہیں نا. وہ کس کی کتاب تھی ون ون؟ بس ایسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں, آپ پڑھیے آپ کہ بھائی دونوں طرف کے لوگ جیت سکیں. اچھا تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہم کارڈ جو کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, میں اس کی فیور میں ہوں. لیکن دیکھو دنیا میں ان جیسا فیتھ کسی بندہ بشر کا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا, اور جو ہمارے سب کے جد امجد ہیں, کرسچینٹی کے بھی, جوڈیزم کے بھی, اسلام کے بھی, ٹھیک ہے نا. ان کے وہ اوصاف صبر کے, برداشت کے, امتحان کے, وہ اوصاف جو ہے تھوڑے تھوڑے سے بھی اپنے اندر پیدا کرو گے تو یہ مسئلے کا حل اچھی طرح سے ملے گا. لیکن اگر حضرت ابراہیم کا صرف نام استعمال کرو اور اپنی شیطانی حرکتیں نہ چھوڑو تو پھر یہ معاہدہ جو ہوگا یہ کوئی دیر پا معاہدہ نہیں ہوگا. اچھا میرا پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ دیکھیے معاہدہ کرنے میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ دونوں طرف جو ہیں, اگر آپ سچا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو 1967 پہ جو روڈ تھے, جو بارڈر تھے, اس پہ اسرائیل کو بھی واپس جانا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اچھا معاہدہ کیسے کر سکیں گے. اچھا پوائنٹ نمبر 5, ایسٹ یروشلم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بنتا ہے کہ اس کو فلسطین کا کیپٹل مانا جائے. پوائنٹ نمبر 6 جو ہے ویسٹ بینک پہ کچھ علاقے اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ان کو دے دیے جائیں. اچھا 1948 میں جب یہ ڈویژن کی تھی انہوں نے UN نے, تو وہ پورا ویسٹ بینک جو ہے اور غزہ یہ اس کو دیا گیا تھا فلسطین کو. انہوں نے 67 کی وار تھی غالباً, 67 ہی کی تھی, انہوں نے مار کے ان کے فلسطینی علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا. اچھا یونائٹڈ نیشن نے, اچھا کچھ باتیں ایسی تاریخی ہیں جو ہمارے نئے بچے بھی پروگرام دیکھنے لگے ہیں, وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطین کا ہے کیا. تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں پرانی باتوں سے, ہم ڈے ٹو ڈے لوگ, لیکن بچے جاننا چاہتے ہیں. تو لیٹ می ڈو اٹ ویری فاسٹ. دیکھو بھائی بات یہ تھی کہ میں بہت شارٹ اس میں بات کروں گا, آئی ول پریس دا فاسٹ فارورڈ بٹن, تو اس پہ برا مت مانیے گا, خود ریسرچ کر لیجیے گا. فرض کرو ایسے کہ 1000 سال پہلے جو یہودی فلسطین میں رہتے تھے وہ وہاں سے چلے گئے 1000 سال پہلے, پھر وہ یورپ میں آباد ہو گئے مختلف علاقوں میں. پھر جب ورلڈ وار فرسٹ ختم ہوئی, آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا, تو برطانیہ نے یہ علاقہ چھین لیا. فلسطین پہلے ترکی اس کو آٹومن امپائر اس کا حصہ تھا, ٹھیک ہے, اس سے وہاں سے اس کو کس نے نکال دیا؟ برطانیہ نے. ورلڈ وار 1 کے بعد وہاں پہ وہ قابض ہو گیا. پھر 1947 میں اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یہودیوں سے, وہ وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں برطانیہ میں, کہ میں تمہارا الگ ملک بنوا دیتا ہوں. انہوں نے آ کے ان کو, یہ فلسطین مسلمانوں کا, فلسطینیوں کا گھر تھا, انہوں نے سارے یورپ سے یہودی لیے اور یہاں پہ لا کے جمع کر دیے. کچھ نے زمینیں خریدی, کچھ نے قبضہ کر لے, کچھ گھالا میلا ایسا کیا, ٹھیک ہے. اچھا اب یونائٹڈ نیشن میں پہنچ گئے. یونائٹڈ نیشن میں بھی پاور برطانیہ کی, امریکہ, فرانس سب کی تھی. انہوں نے وہاں پہ کیا کیا, ڈویژن کروا دی. اچھا 33% پاپولیشن تھی یہودیوں کی اس وقت, باہر سے جو آئے تھے سارے یورپ سے فلسطین میں, ان کو 57% زمین ان کو دلوا دی, 43% جو میجورٹی میں تو ان کو دے دی. اچھا اب یہ ایسی بات ہو گئی, ٹو میک اٹ لانگ اسٹوری شارٹ, اگر کوئی باہر سے آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے اور پھر اس کے بعد آپ یہ اس سے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم نے قبضہ کر لیا, لیکن اب یار 2 کمرے مجھے بھی تو دو تاکہ میں رہ سکوں, وہ کہ نہیں 2 بھی نہیں دوں گا اور تمہاری پٹائی مسلسل کرتا رہوں گا. تو یہ ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ بے شرم یہ جو اسٹیٹس ہیں گلف کی, اتنے بے حس, یہ کویتی اور یہ جارڈن اور یہ ایجپٹ, میں ان لوگوں کو بہت اچھا نہیں سمجھتا ہوں. ان میں شرم غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے کوئی. اچھا وہ ایک الگ موضوع نہ شروع ہو جائے. تو خیر anyway, اب اس کے بعد سے جو ہے وہ مسلسل پٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ حملہ کرتے ہیں اور ان علاقوں سے وہ فیول لیتے ہیں جہازوں میں جا کے,
اور بچوں کو بھوکا مارتے ہیں، ہاسپٹل پہ بمباری کرتے ہیں. کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اب اس کا خاتمہ آنے لگا ہے کہ ایران واحد اسلامی ملک ہے جس نے اتنا احتجاج کیا کہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور اس کا سلوشن ڈھونڈیں. واحد اسلامی ملک ہے ایران، جس کو آپ سے بتایا جاتا ہے تو شیعہ ہیں. واٹ یو مین شیعہ ہیں؟ یہ نفاق پیدا کرنے والے لوگ، ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا کرو. ہمت اگر جرت کردار کسی نے دکھایا تو ایران نے دکھایا ہے. میں سنی ہوں، میں ایران کے خلاف ہو جاؤں؟ نہ، کبھی نہیں. بدعقلی کی بات کبھی مت کرنا. اچھا، تو یہ مسئلہ اب حل ہونے کو جا رہا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں حل ہوگا کہ اگر اس کو انصاف کے تقاضوں کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے. صرف اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی نہ سوچو، ان کو بھی ان کا حق دینے کی بات کرو. اچھا صاحب، اس سارے ایپیسوڈ میں جو ایک اطمینان کی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ چلو کم از کم اتنا ہوا کہ اسرائیل کو اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ یہ فلسطین جو ہے یہ اس کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے فلسطین کا. تم نے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا، کچھ جگہ ان کو بھی دو، اس کو سیاسی حکمت عملی سے وہ کرو. تم مار مار کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. یہ اس طرف آ گئے. اچھا، اب اس میں 2-3 اہم پوائنٹ ہیں. پوائنٹ اے، دیکھو کیا حماس اس کو قبول کر لے گا؟ ذرا سے بھی شاطرانہ چال اگر انہوں نے چلنے کی کوشش کی، عربی دماغی طور سے بہت شارپ لوگ ہیں، ناقابل بھروسہ لوگ ہیں میرے نزدیک. یہ آج کے دور کا عربی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں تو ان کی صرف عزت اس بنیاد پہ کر لیتا ہوں آقا کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ میری نگاہ میں تو یہ بہت ہی مجھے ان سے تکلیف ہے. اچھا، یہ اس کو قبول کرتا ہے، حماس اس کو قبول کرتا ہے یعنی، اور اسرائیل کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. اچھا، تو ان دونوں کو، ان باتوں کو پیش نظر رکھیے. اور یہ جو 14 دن کے اندر چاہتے ہیں کہ ایک دم سے وہ ہو جائے، تو یہ ایک ذرا مایوب سی بات ہے کہ بھائی اتنا بڑا ڈسپیوٹ اتنی جلدی آپ کیوں طے کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کیا بہت ساری خامیاں رہ جائیں گی. اور جب تک کہ وہاں کے عوام کی رائے شامل نہیں کی جائے گی، یہ کوئی بھی ایکارڈ ہو وہ جس سے ریلیٹڈ ہے، اس آدمی کو تو تم بینچ پہ ہی نہیں لاؤ اور خود مسئلہ حل کر لو، تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جیسے کشمیر میں بھارت کرنا چاہتا ہے، کشمیریوں سے نہیں پوچھیں گے. ارے جن کا مسئلہ ہے ان سے پوچھو. ہم بلوچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بلوچوں سے نہیں پوچھیں گے، ہم جو جی چاہے گا کریں گے. مسئلہ حل نہیں ہوگا. جن سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ ان کو بیچ میں ضرور لانا چاہیے. اچھی خواہش رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور کم از کم اتنا بھی ہو جائے، کم پہ بھی فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ راضی ہو جائیں. کیوں؟ آپ کی ہلاکت اتنے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. نہ کوئی بڑی چائنا دیتا ہے، نہ فرانس، نہ برطانیہ، اور نہ کوئی مسلم ملک، یہ جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، سمجھے نا، یہ سارے لوگ، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے. آپ کی کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور ایک دن کی بات نہیں، سالوں سے ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی آپ کے کام نہیں آتا. تو بھائی کم پہ راضی ہو جاؤ، لیکن راضی ہو جاؤ. کم سے کم یہ قتل و غارت غریب بچے، یہاں ایک جرنلسٹ کہہ رہی تھی، میں نے امریکن جرنلسٹ کہہ رہی تھی، میں نے فلسطین میں بچوں کو آگ میں جلتے دیکھا ہے، بھوک سے تڑپتے ہیں بچے، یہ ہاسپٹلز پہ بم مار دیتے ہیں. تو یہ اتنی ہلاکت سے کم بچ جاؤ. بھلے تمہیں تمہارا حق تھوڑا کم مل جائے، یہ نہیں ہو کہ بالکل ہی چوپٹ کر دیں، کم مل جائے لیکن راضی ہو. اپنے اندر تعلیم کو فروغ دو، معیشت کو فروغ دو، جس کی بنیاد پہ آج دنیا ڈرتی ہے آپ سے کہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو اس کے قابل مد مقابل بناؤ. یہ میرے خیالات ہیں. اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیے، یہ ناانصافی ہے. اس کو شیئر ضرور کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.